الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے بارے میں حکم دیا ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر کے موٹا کیا کرو، اس لیے کہ قربانی کا یہ جانور پل صراط پر تمہاری سواری ہوں گی۔ علماء نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ قربانی کے جانور خود سواریاں ہو جائیں گی۔ ایسی صورت میں اگر ایک آدمی نے کئی جانور قربان کیے ہیں تو فرمایا کہ یا تو سب کے بدلے میں ایک انتہائی اعلیٰ قسم کی سواری وہاں پر پل صراط پہ مل جائے گی، اور یا یہی قربانی کے جانور ہوں گے کہ جن پر وہ باری باری سواری کرے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قربانیوں کی برکت سے پل صراط پر چلنا اور پل صراط کا عبور کرنا یہ آسان ہو جائے گا، اور اس طریقے سے پل صراط پر وہ چلے گا اور اس کو عبور کرے گا کہ گویا وہ سوار ہو کر کے چل رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو خوب دیکھ بھال کر کے خریدا کرو۔ قربانی کے جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے وہ کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا کہ قربانی کے جانوروں میں سے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے۔ ان اقسام میں سے ہر قسم کے جانور کی قربانی جائز ہے، خواہ وہ نر ہو یا مادہ ہو یا وہ جانور خصی ہو۔ ان جانوروں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، جس طرح کہ نیل گائے ہو گئی، ہرن ہو گیا، یا باقی جو جانور ہیں ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ان کی عمر بھی شریعت نے متعین کر دی ہے کہ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہو، گائے بھینس کی عمر 2 سال، اور بھیڑ بکری کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ بھیڑ اور دمبا اگر اس قدر موٹا تازہ ہوں کہ دیکھنے میں سال بھر کے معلوم ہوتے ہوں، اگر انہیں سال کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو دور سے دیکھنے والا ان میں امتیاز نہ کر سکے، تو سال سے کم عمر ہونے کے باوجود بھیڑ اور دمبے کی قربانی جائز ہوگی، بشرطے کہ 6 ماہ سے ان کی عمر کم نہ ہو۔ لیکن بکری کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم او نعمت الاضحیۃ الجزع من الضأن، بھیڑ دمبے میں سے جزع کی قربانی بھی بہتر قربانی ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام وکیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جزع کا لفظ 6 ماہ کی عمر پوری ہو جانے والے جانور پر بولا جاتا ہے،
حدیث میں چونکہ سال سے کم عمر والے جانور کی قربانی جائز ہونا صرف بھیڑ اور دمبے ہی کو بتایا گیا ہے، لہٰذا یہ اگر سال سے کم ہوں تو جائز ہے۔ البتہ ان کے علاوہ باقیہ جانوروں میں کم عمر کا جانور جائز نہیں، چاہے وہ کتنی موٹا تازہ کیوں نہ ہو اور چاہے وہ سال بھر کے معلوم ہوتے ہوں۔ جانور کے دانتوں کا گرا ہونا عمر پوری ہونے کی علامت ہوتی ہے، لہٰذا اگر عمر پوری ہو اور دانت کسی جانور کے نہ گرے ہوں تو تب بھی اس کی قربانی جائز ہوگی۔ قربانی کی کم از کم مقدار ایک چھوٹا جانور ہے، یعنی بھیڑ، بکری، دمبا، یا پھر بڑا جانور گائے، بھینس، بیل، اونٹ، اس کا 7واں حصہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کننا نتمتع فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذبح البقرۃ عن 7 والجزور عن 7 نشترک فیہا، کہ ہم گائے اور اونٹ کی قربانی میں 7 افراد شریک ہوتے تھے۔ کسی کا حصہ 7 میں سے کم ہو تو شرکاء میں سے کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ اگر کسی نے پورا حصہ نہیں ڈالا بلکہ آدھا حصہ ڈال دیا ہے تو فرمایا کہ شرکاء میں سے پھر کسی کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ کسی بڑے جانور میں 7 سے کم شرکاء ہیں تو سب کی قربانی درست ہے، 5 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے اس جانور کے اندر جس میں حصے ڈالے جاتے ہیں، اگر بعض عقیقہ کی نیت سے اپنا حصہ ڈال لے تو درست ہے۔ اگر قربانی کے اس جانور میں کسی مرتد کا حصہ ڈال دیا گیا، کسی قادیانی کا حصہ ڈال دیا گیا، کسی شیعہ کا حصہ ڈال دیا گیا، اگر ان کو قربانی کے اندر اپنا شریک بنا لیا گیا تو پھر ایسی صورت کے اندر کسی کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ بڑے جانوروں میں 2-3 حصہ دار مل کر کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا حصہ 1 سے کم نہ ہو۔ جانور کو خریدنے سے پہلے آداب میں سے یہ ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کر لی جائے، نیت درست کر لی جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کا جانور خرید رہا ہوں، اور بار بار پھر اپنی نیت کا محاسبہ کرتا رہے کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے، اور ریاکاری اور دکھلاوے کے جذبات دل کے اندر پیدا نہ ہو جائیں۔ اس قسم کے جذبات سے قربانی کا ثواب جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے جب منڈی جائیں تو منڈی میں داخل ہوتے وقت اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری تعریفیں اسی کے لیے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو موت نہ آئے گی، تمام بلائیاں اسی کے قبضہ قدرت میں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت اس مذکورہ دعا کو پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور 10 لاکھ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کرا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ بازار جائیں، منڈی جائیں،
تو یہ دعا بھی پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیہا وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، بسم اللہ اللہم انی أسألك خیر هذه السوق وخیر ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة۔ میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوا، اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی اور جتنی بھی چیزیں اس بازار میں ان سب کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ بازار کے شر اور جتنی بھی چیزیں اس بازار میں ہیں ان سب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں یہاں خرید و فروخت کے سلسلے میں جھوٹی قسمیں کھاؤں یا تجارتی معاملے میں نقصان اٹھاؤں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام فرما لیں۔ قربانی کے جانور کو قربانی سے چند دن پہلے خرید کر کے اس کی خدمت کرنا اور اسے کھلانا پلانا یہ افضل۔ قربانی کا جانور جب آپ خریدنے کے لیے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ دن کے وقت جائیں۔ دن کے وقت قربانی کے جانور کا خریدنا زیادہ بہتر ہے بنسبت رات کے، اس لیے کہ دن کے وقت اگر آپ جانور خریدیں گے تو جتنے عیوب ہیں جانور کے وہ آسانی سے آپ دیکھ سکیں گے۔ اور پھر دن کے وقت خریدنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خریدنے کے بعد آپ بحفاظت اچھے طریقے سے اس جانور کو اپنے گھر پہنچا سکیں گے۔ جانور خریدتے وقت اچھا اور خوبصورت جانور خریدنا چاہیے جو عیوب سے سالم و پاک ہو، لیکن نیت جو ہے وہ خالص ہو، نمود اور نمائش کی نیت نہ ہو، ریاکاری اور دکھلاوے کی نیت نہ ہو۔ جب آدمی جانور خریدنے کے لیے جائے اور اس جانور پر اگر بھاؤ ہو رہا ہو، جانور کا مالک کسی اور آدمی کے ساتھ اس کا بھاؤ کر رہا ہے، معاملہ کر رہا ہے، جب تک ان دونوں کے درمیان میں معاملہ طے نہ ہو جائے، بات ختم نہ ہو جائے، تو درمیان میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ جانور بیچنے والا اور جانور خریدنے والا اگر قیمت کا بحث مباحثہ کر رہے ہیں تو کسی تیسرے آدمی کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں دخل اندازی کرتے ہوئے زیادہ قیمت کی پیشکش کر دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ کو جانور پسند آ گیا، دوسرا آدمی قیمت کے اندر بحث مباحثہ کر رہا ہے، وہ کم قیمت دینا چاہتا ہے اور آپ جو ہے اس سے زیادہ قیمت دے کر کے اس جانور کو خرید لیں گے، تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ انتظار کرو، اگر وہ نہیں خریدتا تو اس کے بعد پھر جو ہے تم اس جانور کے معاملے میں اس کے مالک کے ساتھ معاملہ کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ تو اس لیے اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ جانور خریدنے کے بعد اگر جانور آپ سے بھاگ جائے یا جانور گم ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر آپ اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم راد الضالۃ وہادی الضلال انت تہدی من الضلالۃ اردد علی ضالتی بقدرتک وسلطانک
فإنها من عطائك وفضلك. دوبارہ سماعت فرما لیں. اللهم راد الضالة وهادي الضلالة أنت تهدي من الضلالة اردد علي الضالة بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. اے اللہ، اس گمشدہ کو واپس کرنے والے اور راہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے والے، تو ہی گمشدہ کو راہ بتاتا ہے. اپنی قدرت اور غالبیت کے ذریعے میری گمشدہ چیز کو واپس فرما دے، کیونکہ بے شک وہ تیری عطا اور تیرے فضل سے مجھے ملی. اگر عربی کے اندر کی یہ دعا یاد نہیں ہے تو اپنی زبان کے اندر دعا مانگ لے کہ اے اللہ، اس گمشدہ کو واپس کرنے والے اور راستہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھلانے والے، تو ہی گمشدہ کو راہ بتاتا ہے، بھٹکی ہوں کو راستہ دکھلاتا ہے. اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے میری گمشدہ چیز مجھے واپس فرما دے، کیونکہ بے شک وہ تیری عطا اور تیرے فضل سے مجھے ملی ہے. اگر کوئی جانوروں کو بیچنے والا زندہ جانور کو تول کر کے بیچتا ہے تو تول کر کے بیچنا اور خریدنا یہ بھی جائز ہے. جانور کو دیکھ بھال کر کے خوب اچھے طریقے سے اس کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ متعین کرنی چاہیے. قربانی کا جانور چونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے جانور عمدہ اور موٹا تازہ ہو، صحیح سالم ہو اور عیوب سے پاک ہونا چاہیے. اس لیے کہ قربانی کرنا یہ ایسا ہے کہ گویا آپ اپنی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. قربانی کا جانور بیٹے کے بدلے میں ہے، تو اس لیے اچھا جانور ہو، عیوب سے پاک ہو، موٹا تازہ ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ پایا جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کو خریدتے وقت قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح سے دیکھ لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن کن جانوروں سے پرہیز کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزخی بالعرجاء بین ضلعها ولا بالعوراء بین عورها ولا بالمریضة بین مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقی. فرمایا 4 طرح کے جانوروں سے پرہیز کرو. وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. نمبر 2 وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو. نمبر 3 ایسا بیمار جانور جس کا مرض، جس کی بیماری ظاہر ہو. اور نمبر 4 ایسا دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو. اس کے علاوہ فرمایا کہ جس جانور کے کان کا 1/3 حصہ کٹا ہو، یا جس کا کان چرا ہوا ہو، یا جس کے کان میں سوراخ ہو، ایسا جانور مت خریدو. جو جانور بالکل اندھا ہو وہ مت خریدو. جس جانور کی دم کٹ گئی ہو یا 1/3 سے زیادہ اس کی دم کٹی ہوئی ہو، ایسا جانور مت خریدو. جو جانور 3 پاؤں پر چلتا ہو، 4تھا پاؤں اس کا زخمی ہو، 4تھا پاؤں وہ زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، ایسا جانور قربانی کے لیے مت خریدو. جس جانور کے دانت ٹوٹ چکے ہوں، اکثر دانت نہ ہوں، ایسا جانور مت خریدو. جس کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو ایسا جانور بھی مت خریدو. ہاں، جس کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اور عمر پوری ہو تو
اس جانور کا خریدنا جائز ہے۔ ایسے ہی اگر گائے ہے، بھینس ہے اور اس کے 2 تھن خراب ہیں، بکری ہے تو اس کا 1 تھن اگر خراب ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں، ایسا جانور بھی مت خریدیں۔ اگر قربانی کا جانور آپ نے خرید لیا اور خریدتے وقت اس کے اندر کوئی عیب موجود نہیں تھا، لیکن خریدنے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی، تو اس کے بدلے میں دوسرا جانور خرید کر کے قربانی کرے۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے میں ثواب کی شوق سے اور ثواب کی نیت سے اگر جانور خرید لیا تو فرمایا کہ وہ اسی عیبدار جانور کی قربانی کر دے۔ قربانی کے جانور کو جب آپ قربان گاہ لائیں ذبح کرنے کے لیے اور ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے ہوں، تو اس وقت میں اگر اس کے اندر گر کر کے کوئی زخم پیدا ہو گیا، جانور زخمی ہو گیا، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر قربانی کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ موجود ہو تو فرمایا کہ اس کو ٹھنڈے پانی سے چھینٹے مار کر کے اسے خشک کر لو، اور اگر جانور کو دودھ نہ نکالنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر دودھ دو کر کے، دودھ نکال کر کے اس کو صدقہ کر دو اور اس دودھ کو اپنے استعمال کے اندر مت لاؤ۔ ایسے ہی اگر قربانی کے جانور کا ذبح کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا یا ذبح کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کر دیں، اور اگر مرا ہوا ہے تو اسے پھینک دیں۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، بلکہ فرمایا کہ خصی جانور کی قربانی جو ہے یہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے خصی جانور کی قیمت جو ہے بنسبت دوسروں کے زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ضحیٰ بکبشین موجعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی دمبوں کی قربانی کی۔ ایسے ایک کھیرا جانور اگر اس کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ قربانی غائب کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ اس کی اجازت کے بغیر آپ نے ڈال لیا تو باقی حصہ داروں کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی موجود نہیں، غائب ہے، تو اس سے اجازت لے لینی چاہیے اور اس کو خود بھی اجازت دینی چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ میری طرف سے حصہ ڈالو۔ وہ بھائی، وہ احباب، وہ دوست جو پردیس کے اندر رہ رہے ہوں، دوسرے ملکوں کے اندر رہائش پذیر ہیں، انہوں نے اگر اپنی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی وکیل بنایا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس ملک میں وہ رہائش پذیر ہیں وہاں عید الاضحیٰ ہو چکی ہو، اور جس ملک میں قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر بھی عید الاضحیٰ ہو۔ مثال کے طور پر سعودیہ میں جو رہنے والے ہیں یا برطانیہ میں جو رہنے والے ہیں، انہوں نے پاکستان میں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو اپنی طرف سے قربانی کا وکیل بنایا ہے، تو سعودیہ اور برطانیہ میں پاکستان سے 1 دن پہلے عید منائی جاتی ہے۔ جس دن یہاں عید کا دن ہوگا وہاں 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا۔ مثال کے طور پر اس دفعہ جمعے کے دن سعودیہ میں، برطانیہ میں عید منائی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر ہفتے کے دن جو ہے وہ عید منائی جائے گی۔ تو اس لیے
اگر کوئی پاکستان والا یہ سمجھے کہ برطانیہ میں رہنے والے اور سعودیہ میں رہنے والوں کی چونکہ آج 9 ذی الحجہ کو عید ہے، آج ہم ان کی طرف سے قربانی کر دیں، تو یہ جائز نہیں، بلکہ وہاں جب عید ہوگی ہفتے کے دن 10 ذی الحجہ کو قربانی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے 12 ذی الحجہ کو بھی پاکستان میں رہنے والے، برطانیہ میں رہنے والوں کی یا سعودیہ میں رہنے والوں کی قربانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں کے رہنے والوں کا قربانی کے دن جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اس لیے قربانی جس کی آپ کر رہے ہیں، اس کی قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ اس کی قربانی کر دیں۔ قربانی اب اپنے مرحوم والدین اور دیگر رشتہ داروں کی جانب سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو قربانی آپ نے اپنی طرف سے کرنی ہے، اس کے ثواب میں دوسروں کو شریک نہیں کر سکتے، بلکہ والدین کی طرف سے کرنی ہے تو ان میں سے ہر ایک کا الگ جو ہے حصہ ڈالنا پڑے گا اور الگ اس کی طرف سے قربانی کرے گی۔ دوسرے کی طرف سے جب آپ قربانی کریں تو ثواب میں باقی افراد کو بھی شریک کر سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یزخی اشترا کبشین عظیمین سمینین اقرنین املخین موجوعین فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحید وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا ارادہ فرمایا تو 2 موٹے بھاری جسم والے، بڑے بڑے سینگوں والے، سفید رنگ والے، جو سیاہی مائل تھے، خصی دمبے خریدے، اور ایک دمبا پوری امت مسلمہ کی جانب سے ذبح فرمایا اور دوسرا اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانب سے ذبح فرمایا۔ گنجائش ہو تو مردوں کے لیے ضرور قربانی کریں، بڑے ثواب کا کام ہے، اور جو قربانی آپ مردوں کے لیے کریں اس قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور فقراء اور اغنیاء کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر میت نے قربانی کی وصیت کی ہو تو اس کا گوشت صرف مستحقین زکوٰۃ ہی کو دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے جانور کے بال کاٹ کر اور اس کا دودھ دوہ کر خود استعمال نہ کریں، بلکہ اس کا صدقہ کر دینا لازم ہے۔ البتہ قربانی کے بعد بال، کھال وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ ایک گائے میں 4 زندہ اور 3 مرحوم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور طریقہ وہی ہے جو 7 زندہ آدمیوں کا ہے۔ گھر میں ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، ایک کی قربانی سب کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ قربانی صرف اپنی جانب سے واجب ہے، اپنی اولاد، بیوی، والدین کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں۔ اگر ان لوگوں پر قربانی واجب ہے تو وہ خود اپنی طرف سے قربانی کریں یا گھر کے سربراہ کو وکیل بنا دیں۔ اگر وکیل نہ بنائیں، گھر کا سربراہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی طرف سے واجب قربانی کر دے گا تو ادا نہ ہوگی، اور اپنے مرحوم والدین یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی درست ہے اور بڑے ثواب اور اجر کی بات ہے، لیکن اس سے ایسا کرنے سے اپنے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوتی کہ اپنی طرف سے تو قربانی نہ کرے جو واجب ہے اور دوسروں کی طرف سے قربانی کر دے۔ جو حضرات حج کے لیے جاتے ہیں، جن پر حج فرض ہوا ہو اور وہ حج کے لیے گئے ہوں، تو فرمایا کہ وہ حج کی قربانی کے علاوہ اپنی واجب قربانی بھی کریں گے۔ حج کی قربانی ان کے لیے دم شکر ہے، یعنی حج کی توفیق ملنے کی وجہ سے شکر واجب ہوا ہے، اور اس کی ادائیگی میں جانور ذبح کریں گے۔
باقی واجب قربانی ان کے ذمہ بدستور ہے، چاہیں تو وہاں مکہ کے اندر کر لیں اور چاہیں تو اپنے مقام پہ اپنے ملک میں کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا کر کے قربانی کروا لیں۔ قربانی کے جانور کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹائے اور چھری خوب اچھے طریقے سے تیز رکھے اور ذبح کے علاوہ ہر ممکن کوشش کریں کہ جانور کو اذیت نہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء واذا ذبحتم فاحسنوا ذبحۃ ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ۔ اور میں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے احسان کا حکم دیا ہے، میں جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو اور ہر ذبح کرنے والا چھری کو تیز رکھے۔ اس لیے فرمایا کہ جب قربانی کا جانور ذبح کریں تو چھری کو خوب اچھے طریقے سے تیز رکھیں اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے جانور کی کھال نہ اتاریں۔ ذبح کرنے کے فوراً بعد اس کی کھال اتارنا شروع نہ کر دیں، بلکہ پہلے انتظار کریں کہ جانور ٹھنڈا ہو جائے اور پھر جو ہے اس کی کھال اتارنا شروع کریں اور اس کی گردن بالکل الگ نہ کریں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب جانور کو آپ ذبح کریں تو جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، اس لیے کہ اس سے بھی جانور کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح جانور کو لٹا کر کے اس کے سامنے چھری تیز کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل واضع رجلہ علی صفحۃ شاۃ وهو يحد شفرته وهي تلحد إليه ببصرها أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا، وہ جانور کی گردن پر پاؤں رکھ کر کے چھری تیز کر رہا تھا اور جانور اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ کام پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم دو بارے سے مارنا چاہتے ہو؟ یعنی اس کو چھری دکھا کر تیز کرنا بھی موت سے پہلے ہی مار دینے کی طرح ہے۔ اللہ، کس قدر خیال تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک چیز کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جانور کے سامنے اسے لٹا کر کے اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، بلکہ پہلے سے تیز کر کے رکھ دو۔ جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو اس کا قبلہ رخ ہونا مستحب ہے۔ ویسے جس طرح بھی سہولت ہو جانور ذبح کرنے میں حرج نہیں، لیکن قبلہ رخ ہونا اس کا یہ مستحب ہے۔ اور جانور جو ہے خود کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اگر خود ذبح کر سکتے ہیں تو خود ذبح کریں، ورنہ کسی دوسرے سے کرائیں اور خود اس وقت وہاں پہ موجود ہوں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنا جانور کسی مرتد سے، کسی زندیق سے، کسی قادیانی سے، کسی شیعہ سے ذبح نہ کرائیں، ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے قصاب کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ چھری پھیرنے کے بعد جان نکلنے سے پہلے اس کی گردن مروڑنا اور دل میں چھری گھونپنا درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ ذبح کے وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں کے مانگنے کا بھی اہتمام کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید بکبشین فقال حین وجہہما، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینوں کی قربانی فرمائی اور قبلہ کی طرف جانور کا رخ کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی،
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ میں نے پھیر لیا اپنے منہ کو اس کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا سب سے یکسو ہو کر، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا۔ آپ فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے، جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ میں ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اے اللہ اس جانور کو میری جانب سے قبول فرما لیجئے، جس طرح آپ نے قبول فرمایا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے۔ اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو فرمایا کہ وہ ذبیحہ حلال ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اور جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ یہ ذبیحہ حلال نہیں ہے تو اس کے لیے اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ مستحب یہ کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ خود رکھیں، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے اندر تقسیم کریں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کریں۔ ایسے ہی سارا گوشت جو ہے اپنے استعمال کے اندر بھی لا سکتے ہیں، کئی دنوں تک جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس موقع پر خوب سخاوت سے کام لیا جائے اور اس کو تقسیم کیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا۔ میں نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا۔ وسعت والوں کو چاہیے کہ غرباء پر خرچ کریں اور اس میں سے جتنا چاہو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ اور اپنے پاس جمع کر کے رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت خود بھی سٹاک کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن فقراء مساکین پر جو ہے خرچ کرنا یہ بھی بہتر ہے۔ کھال اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اور کسی دوسرے کو بھی بغیر کسی معاوضے کے ہدیے کے طور پر، چاہے وہ فقیر ہو یا غنی ہو، اپنا قریبی ہو، دے سکتے ہیں، لیکن اگر فروخت کر دی جائے یا ضائع کر دی جائے تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، ورنہ قربانی نہ ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، کہ جس نے اپنی قربانی کی کھال کو فروخت کر ڈالا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے خود فروخت نہ کرے، مدارس کو دے دے، جو محتاج ضرورت مند ہیں ان کو دے دے۔ کھال کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی کسی غریب کو کھال دے دے یا اس کی قیمت کا مالک اس کو بنا دے۔ مسجد یا مدرسے کی تعمیر یا سکول اور دیگر رفاہی کاموں کی تعمیر کے اندر کھال کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ گوشت اور کھال قصاب کی اجرت میں دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر فقیر کو کھال دے دی اور پھر اس نے اپنی طرف سے کسی مسجد یا مدرسے میں یا کسی رفاہی کام میں اس کی قیمت جو ہے دے دی تو جائز ہے، لیکن براہ راست ان مصارف کے اندر کھال دینا
یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو حلال جانور ہیں ان میں 7 چیزیں حرام ہیں۔ ایک ہے بہتا ہوا خون، نر جانور کی پیشاب گاہ، کپورے اور مادہ جانور کی پیشاب گاہ، غدود، مثانہ اور پتا، یہ 7 چیزیں حلال جانور کے اندر حرام ہیں۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے قربانی کے جانوروں کے متعلق۔ ان تمام مسائل کا لحاظ رکھ کر کے اور خوب اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر کے قربانی کا جانور خریدیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔